دوستو، اپنا حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ خدا رازق ہے اور وہی آدمی کو کھلاتا ہے۔ اس کے ساتھی اس کو سمجھاتے مگر وہ نہ مانتا۔ آخر اس نے کہا کہ میں اس کا تجربہ کروں گا۔ چنانچہ ایک روز وہ بالکل صبح سویرے گھر سے نکلا اور جنگل میں جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اگر کھلانے والا خدا ہے تو وہ ضرور یہاں بھی میرا رزق بھیجے گا۔ وہ سارا دن پیڑ پر بیٹھا رہا مگر خدا کی طرف سے اس کا کھانا نہ آیا۔ صبح ناشتے کا وقت گزرا، پھر دوپہر کے کھانے کا وقت گزرا، اس کے بعد شام آئی اور شام کے کھانے کا وقت بھی گزر گیا اور اس کا کھانا نہ آیا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بات غلط ہے کہ خدا کھلاتا ہے۔ اتنے میں اس کو کچھ آدمی آتے ہوئے نظر پڑے۔ وہ مسافر تھے اور انہیں کسی درخت کی تلاش تھی۔ وہ آدمیوں کو دیکھ کر درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ وہ آدمی درخت ڈھونڈ رہے تھے کہ جس کے نیچے وہ رات گزار سکے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسی درخت کو پسند کیا جس کے نیچے وہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ درخت پر بیٹھے ہوئے آدمی نے بالکل خاموشی اختیار کر لی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ مسافروں نے پڑاؤ ڈالنے کے بعد لکڑیاں جمع کی، پھر اپنی گٹھری کھولی اور چاول دال نکال کر کھچڑی پکانے لگے۔ جب کھچڑی تیار ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ اس کو تڑکا بھی لگا لیں۔ انہوں نے تیل مرچ ڈال کر جب انہوں نے گرم کیا تو اس کا دھواں اوپر اٹھا اور درخت پر بیٹھے ہوئے آدمی تک پہنچا۔ اس کی وجہ سے اس کو چھینک اور کھانسی آ گئی۔ کھانسی کی آواز سن کر مسافروں کو معلوم ہوا کہ درخت کے اوپر بھی کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو آواز دے کر بلایا اور اس کو درخت سے اتار کر اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرایا۔ صبح کو آدمی خوش خوش اپنے گھر واپس آیا۔ اس نے ساتھیوں سے کہا تم نے جو بات کہی وہ صحیح تھی مگر لوگوں نے مجھے آدھی بات بتائی۔ بے شک خدا کھلاتا ہے مگر وہ کھانسی آنے کے بعد کھلاتا ہے۔ دوستو، اس لطیفے کے ذریعے یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی جو کچھ پاتا ہے وہ خدا کے دیے سے پاتا ہے مگر اسی کے ساتھ اسے اپنا ایک حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ خدا اسی کو دیتا ہے جو خدا کے منصوبے میں اپنے آپ کو شریک کرے۔ انسان کی شرکت اگرچہ پورے واقعے کا بے حد جزئی حصہ ہوتی ہے مگر وہ بہرحال ضروری ہے۔ اس دنیا میں آدمی اس کا ثبوت دیے بغیر کچھ نہیں پا سکتا۔ یہی دنیا تو پانے کا امتحان ہے۔ اسی شرط پر پانے کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ پھر اپنی طرف سے دینے کی شرط بھی ضروری ہے کہ کوئی دیے بغیر خدا کے یہاں پانے والوں کی فہرست میں کس طرح شامل ہو سکتا ہے۔